بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آپ نے مولوی یاسین خیر قادری صاحب اور حضرت علامہ مولانا پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ کی گفتگو سنی۔ الحمدللہ شاہ صاحب نے بڑے سنجیدہ، بڑے علمی انداز میں، اصولی انداز میں گفتگو کی ہے، اور مولوی یاسین صاحب نے بالکل اصول پہ وہ آئی نہیں، اپنا جو مدعا ہے اس کو ہی نہیں کھولا، اس کے مفردات جو ہیں وہ بیان نہیں کیے کہ میرا اس کے بارے میں نظریہ کس سطح کا ہے، کس درجے کا ہے، قطعی ہے، ظنی ہے، جزوی ہے، کلی ہے، منکر کا یہ حال ہے، اور قرآن کا کوئی ایک قرآن سے کوئی آیت، کوئی صیغہ تفسیر کے ساتھ وہ معیار افضلیت بیان کر سکے، وہ نہیں کر سکے، جو رٹی رٹائی تقریر تھی وہ کر کے وہ جناب چلے گئے ہیں۔ تو اگلا بیان اگرچہ ابھی وہ پارٹ نہیں آیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ حق حق ہوتا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ شاہ صاحب نے تو بیان ہی بڑا زبردست کیا ہے، اگر کوئی کمزور بھی پڑ جائے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقیدہ اہل سنت معاذ اللہ کمزور ہے یا باطل ہے یا بے بنیاد ہے، نہ یہ اس کے اپنی علم کی کمزوری، سمجھ کی کمزوری ہے، اس کی تیاری کی کمزوری ہے۔ تو شاہ صاحب نے تو بیان ہی بڑا زبردست کیا ہے اور اصول پہ گفتگو کی ہے۔ ابھی تو شاہ صاحب نے اس پارٹ کے اندر جو گزرا ہے اصول پہ گفتگو کر رہے تھے، یہ اصل دلائل شاہ صاحب کے تو آگے آئیں گے اگلے بیان کے اندر۔ تو بات یہ ہے کہ حق حق ہوتا ہے، اور یہ وہ نظریہ اہل سنت کا کہ قرآن جو ہے کھول کے بیان کر رہا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہیں، واضح نصوص ہیں، صحابہ اکرام کا اتفاق ہے، اہل سنت کا اتفاق ہے، اور اہل سنت کی کتاب علم کلام کی عقائد کی کتابوں کے اندر واضح طور پر عقائد کے باب کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے منکر پر حکم لگایا گیا ہے، اور اس کو علامت اہل سنت قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہمارے اس عقیدے میں مشکل کشا اور رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ بیان کرنے والے، زوردار پرزور طریقے سے بیان کرنے والے تو شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، مولا المسلمین ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، بابا حسنین ہیں، زوج بطول ہیں۔ تو کیسے اہل سنت جو ہے وہ شکست کھا سکتے ہیں؟ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہی مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ تو اس عقیدے میں ہمارے ساتھ مشکل کشا کھڑے ہیں۔ علی علی کہنا بہت آسان ہے، علی کی ماننا بہت مشکل ہے۔ الحمدللہ احمد رضا والے علی والے ہیں کہ علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں۔ جس طرح میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تفضیلوں کا ڈھونگ ہے، انہوں نے محبت علی کا تقاضا افضلیت علی سمجھ رکھا ہے۔ نہیں، محبت علی کا تقاضا علی کی پیروی کرنا، اور علی خود صحابہ کی اجماع کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ کے بعد افضل ابو بکر عمر ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے، تو یہ چھوٹی سی بات نہیں۔ شاہ صاحب نے جو سادات کے نام پیش کیے چھوٹے نام ہیں، مولوی یاسین مار سکتا ہے، فتویٰ لگائے نا پھر پتہ چلے۔ تو مولوی یاسین جو ہے بالکل اصولوں پہ نہیں آیا، نہ اس نے عقیدہ افضلیت کا جو افضلیت کا معیار ہے قرآن سے پیش نہیں کیا، صیغہ تفضیل کے ساتھ بیان کرے، پھر اپنا جو مدعا ہے اس کو واضح کرے کہ بھئی یہ میرا نظریہ ہے، قطعی ہے، ظنی ہے، جزوی ہے، کلی ہے، منکر کا یہ حال ہے، اور قرآن سے کوئی ایسا صیغہ تفضیل پیش کرے، کوئی ایسا معیار پیش کرے، پھر آگے جائے۔ اور پھر وہ خود اللہ نے اس کے منہ سے نکلوایا ہے کہ میں فضائل بیان کر رہا ہوں۔ باب فضائل کا ہے تو سند فرض کریں، ضعیف والا بھی میں نے چیپٹر یہ چورن بھی ان کا ختم کر دیا۔ فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی اس کو یہ پارلیمنٹ یہ غلط قاعدہ آپ نے پڑھا ہے، اس قاعدے کو آپ ثابت کریں کہ افضلیت کے باب کے اندر جو ہے وہ ضعیف حدیث معتبر ہے۔ کہ آپ یہ خود کہہ رہے ہیں میرا عقیدہ ہے، تو بھائی عقائد کے باب کے اندر کیا ضعیف حدیث چلتی ہے؟ وہ عبد القادر شاہ صاحب کی کتاب زبدہ جنہوں نے اسی انہوں نے یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ باب العقائد سے، اور یہ باب عقائد ہے، یا تو کہے یہ باب فضائل میں سے، ثابت کرے اصول کی روشنی میں یہ باب فضائل میں سے ہے، تو یہ باب عقائد ہے، اس کے لیے ضعیف روایت نہیں چلے گی۔ پہلے وہ بیان کرے گا کس سطح کا میرا عقیدہ ظنی ہے یا قطعی ہے، پھر اس لحاظ سے وہ صریح دلائل لائے گا۔ تو فقیر کاظمی نے پچھلے دنوں اسی عقیدے پہ اس کا رد کیا تھا، اور میں نے دو چیزیں عرض کی تھیں عوام اہل سنت کی خدمت میں کہ جب بھی بات ہو عقیدہ افضلیت پہ، دو چیزوں کو بنیاد بنائے، انشاءاللہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ ایک تو قرآن مجید سے صیغہ تفضیل کے ساتھ کوئی معیار افضلیت بیان کرے، پھر مزہ آئے، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی ایسی روایت ضعیف ہی لائے کہ صحابی کہہ رہے ہوں کہ بھئی ابو بکر عمر سے بھی حضرت علی ہر لحاظ سے افضل ہیں، یعنی اس کے اندر مطلقہ جو افضلیت ہے وہ بیان کی گئی ہو۔ ہم تو علی پاک سے دکھا رہے ہیں، اہل سنت کے ساتھ علی پاک کھڑے ہیں، اور امام ذہبی جس کا نام لیتا ہے یہ بار بار، امام ذہبی نے مولا علی کا وہ جو موقف انداز ہے وہ جس خوبصورت انداز سے بیان کیا کسی نے بیان نہیں کیا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں قال علی رضی اللہ عنہ بالکوفۃ علی منبرہا فی ملأ من الناس ایام خلافتہ خیر ھذہ الامۃ بعد نبی ابو بکر وخیر بعد ابی بکر عمر لو شئت اسمی الثالث لسمیتہ وھذا متواتر عن علی فلعن اللہ رافضہ ما اجہلہم۔ کیسا انداز زوردار امام ذہبی کا ہے مولا علی کا یہ انداز بیان کرنے کا۔ آپ بتاؤ
علی بار بار کہیں الا ان خیر ھذل امت بعد نبی ابو بکر لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدت حد المفتری. تو جن کے ساتھ حضرت علی ہوں، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. تو اس عقیدے میں اہل سنت کمزور کیسے پڑھ سکتے ہیں، شکست کیسے کھا سکتے ہیں؟ پھر گفتگو کرنے والا خون علی ہو، خون حسن ہو، خون شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی حسینی ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مات کھا جائے، وہ شکست کھا جائے اور عالم دین ہو؟ کیسے وہ کمزور پڑھ سکتا ہے؟ اور دوسری طرف ایک بیچارہ تقریر کرنے والا مولوی بیٹھا ہو جسے اپنے عقیدے کا ہی پتہ نہیں، اپنے مدعا کا ہی پتہ نہیں، اپنے مدعا کے مفردات ہی بیان نہیں کر سکتا، وہ کھول ہی نہیں سکتا، تو وہ بیچارہ کیسے گفتگو کرے گا؟ جو جناب اسے یہی پتہ نہیں کہ موضوع مناظرہ جو ہے وہ باب عقائد میں سے ہے یا باب فضائل میں سے ہے، وہ کیا گفتگو کرے گا؟ اگلا پارٹ ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں پتہ ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس کے اندر کمزوری نہیں آ سکتی. جس کے عقیدے کے اندر ہمارے ساتھ میر علی کھڑے ہوں، پیر سیال کھڑے ہوں، غوث پاک کھڑے ہوں، اور میر عبد الواحد بلگرامی کھڑے ہوں، علی المرتضیٰ کھڑے ہوں، حسن حسین کھڑے ہوں، تو یہ کیسے کمزور پڑھ سکتے ہیں اہل سنت؟ اور صوفیاء کھڑے ہوں، داتا صاحب حضور کھڑے ہوں، کیسے کمزور پڑھ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا مولوی یاسین اصولوں پہ آئے نہیں نہ آ سکتا ہے. یہی اس طبقے کا تفضیلیوں کا حال ہے. کبھی بھی اصول پہ بات نہیں کریں گے، غیر متعلقہ روایتیں لائیں گے جو صریح نہیں ہوں گی، واضح نہیں ہوں گی، صحیح نہیں ہوں گی مدعا پر. اب کبھی بھی قرآن سے افضلیت کا معیار کبھی بیان نہیں کریں گے. اب دیکھیں نا جو اس نے یہ بیان کی ہے دوسری آیت مبارکہ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تو اس کے اندر تو جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو علم والے ہیں ان کے درجے بلند ہیں، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ علم والوں کے درجے بلند ہیں. لیکن بات یہاں جزوی فضیلت کی نہیں ہو رہی، کلی فضیلت کی ہو رہی ہے. اور پھر اہل سنت کا جو نظریہ ہے اس بارے میں، یہ بخاری شریف کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 466 نمبر، 3904 نمبر، 3654 نمبر، کہ جہاں ابو سعید خدری فرماتے ہیں کان ابو بکر عالمنا، ابو بکر صدیق ہم میں سے زیادہ علم والے تھے. اور پھر رسول کائنات علیہ السلام نے اگر علم کی شان بیان کی ہے تو سرور کائنات نے یہ بھی بیان کیا ہے، یا ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. تو قوم کی امامت وہ کرائے کہ جو ان میں سے زیادہ بڑا قاری ہے، قرآن کا قاری ہو اور سنت کو زیادہ جاننے والا ہو، وہ امامت کروائے. اور پھر خود رسول اللہ کہیں جس قوم میں ابو بکر ہوں کوئی اور امام ہو سکتا نہیں، اور پھر خود کہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کریں اہل العلم والفضل حق بالامامہ، اہل علم اہل فضل جو ہیں وہ امامت کے زیادہ حقدار ہیں. اور قرآن کہے اولو الفضل منکم، تم میں سے جو اہل فضل ہیں، اور اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے. امام راضی فرماتے ہیں یہاں علی الاطلاق ابو بکر صدیق کا اہل فضل ہونا قرآن نے بیان کیا ہے، اور فضل والا وہی ہوتا ہے جو زیادہ علم والا ہو. مصلی پہ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کھڑا ہو سکتا ہے جو زیادہ قرآن کو جاننے والا، سنت کو جاننے والا ہو. خود سرکار نے اصرار کے ساتھ، تاکید کے ساتھ ابو بکر صدیق کو مصلی دیا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اب بھی کوئی شک کر سکتا ہے ابو بکر صدیق کے عالم ہونے پر. اور پھر اس چیز کو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، جس کو امام ابن کثیر نے بیان کیا، وَتَقْدِيمُهُ لَهُ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ عَالَمُ الصَّحَابَةِ وَأَقْرَأُهُمْ. ابو بکر صدیق کو مصلی دینا اس چیز کی دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق عالم الصحابہ ہیں اور اقرأهم ہیں اور بڑے قاری ہیں. تو لہٰذا اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ سب سے بڑے قاری، سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ اللہ کریم فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ڈرتے ہیں. اور وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بڑا جو ڈرنے والا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. تو آپ بتائیں کہ ڈرنے والا وہ ہوتا ہے جو علم والا ہوتا ہے، تو جتنا وہ ڈرنے والا ہوگا اتنا وہ علم والا ہوگا. تو لہٰذا یہ جو آیت اس نے پڑھی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اس میں کوئی شک نہیں علی المرتضیٰ شیر خدا اپنے مقام کے لحاظ سے علم میں بہت بلند درجہ رکھتے ہیں، اور ان کا درجہ بہت بلند ہے. اور یہاں جمع کا صیغہ ہے، اور جتنے بھی اہل علم اصحاب رسول ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہے دوسرے صحابہ سے جو اس حد تک علم والے نہیں ہیں. یہ بات جو ہے یہ بالکل واضح ہے. تو لہٰذا یہ جتنی گفتگو اس نے کی ہے یاسین نے، یہ بالکل غیر متعلقہ گفتگو ہے، موضوع سے ہٹ کر ہے. سب سے پہلے اسے چاہیے، دوبارہ بھی ہم اسے وقت دیتے ہیں، یہ بار بار ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے،
اور لیکن یہ شرط ہوگی کہ پہلے اپنا جو دعویٰ ہے اس کو کھول کے اس کے مفردات بیان کرے گا، بتائے گا یہ میرا عقیدہ کس سطح کا ہے اور کس سٹینڈرڈ کا ہے، اس کا منکر اس کا کیا حال ہے، تو پھر جا کے یہ چیز بیان کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ دو چیزوں کا ضرور خیال رکھو جب بھی بات ہو، ایک تو قرآن سے افضلیت کا معیار مانگو، اور دوسرا یہ کہو کہ ہم جس طرح پیش کر رہے ہیں علی پاک سے پیش کریں، وہ نام لے رہے ہیں کہ ابو بکر عمر پر مجھے فضیلت نہ دو، کوئی ایک تو روایت لاؤ نا جس میں یہ ہو کہ علی پاک نے کہا، کسی صحابی نے نام لیا ابو بکر عمر کا کہ ان سے بھی علی پاک جو ہیں وہ ہر لحاظ سے افضل ہیں، تو پھر پتہ چلے نا، بات تو پھر ہے۔ تو لہٰذا اس عقیدے میں ہمارے ساتھ مولا المسلمین فاتح خیبر علی المرتضیٰ باب مدینہ العلم ہیں، تو لہٰذا اہل سنت وہ شکست کس طرح کھا سکتے ہیں۔ اب میں آخر میں امام ابن حجر عسقلانی کی بات پیش کر رہا ہوں، علی صحابہ کے اندر انہوں نے جو عقیدہ اہل سنت نقل کیا ہے، فرماتے ہیں اجمع اہل السنت علی ان افضل الصحابۃ بعد النبی علی الاطلاق ابو بکر ثم عمر ولم يختلف احد فی ذلک من ائمۃ السلف والخلف فقال لا مبالاۃ باقوال اہل التشیع ولا اہل البدع۔ پھر آگے امام شافعی کا قول امام بہقی کے حوالے سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ مختلف احد من الصحابۃ والتابعین فی تفضیل ابی بکر و عمر وتقدیمہما علی جمیع الصحابۃ انما اختلف من اختلف منہم فی علی و عثمان۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اس قدر بیان کرو نا، کوئی عبارت دکھاؤ پھر مزہ آئے نا، پھر پتہ چلے۔ تو لہٰذا بالکل جو گفتگو ہوئی اس میں اہل سنت کو اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی، شاہ صاحب نے انتہائی سنجیدہ علمی اور اصولی گفتگو کی ہے، اور مولوی یاسین بالکل پہلے اس نے اپنا عقیدہ ہی بیان نہیں کیا، اصول پہ کھڑے نہیں ہوا، جو کچھ اس نے کلام کیا وہ غیر متعلقہ ہے، اس کا موضوع کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو ہمیشہ قیامت تک اسی سچے سچے عقیدے پہ قائم رکھے جو قرآن کا عقیدہ ہے اور سنت نے ہمیں دیا ہے، جو اہل بیت نے دیا، صحابہ رسول، صوفیاء، اولیاء نے دیا ہے۔ اللہ کریم اسی عقیدے پہ ہمیں ہمیشہ قائم رکھے۔